فلسطین کی صورتحال ہے اس میں OIC کا جو کردار ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی جیسا بہت شکریہ۔ فلسطین کی صورتحال اچھی نہیں ہے جی۔ فلسطین کی صورتحال جو ہے صرف OIC کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک طرف حکومت مسلمہ ہے اور ایک طرف عالمی برادری ہے، ان سب کا ایک کردار ہے جو اس وقت ادا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے کہ فلسطین کے معاملے میں اگر ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اور یورپین ممالک نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اور یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے جو لگتا ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، تو اس کے کئی نقصانات ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں جو نقصان ہوگا وہ یہ ہے کہ اگر اسرائیل کا راستہ نہ روکا گیا تو اسرائیل صرف غزہ تک، فلسطین تک نہیں رکے گا، وہ اردن کی طرف، شام کی طرف اور مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک کی طرف بڑھے گا، پھر وہ خلیجی ریاستوں کی طرف بڑھے گا اور اپنے آس پاس ممالک کو منحصر کرے گا۔ اور عالمی ادارے اگر OIC ہو یا یورپین پارلیمنٹ ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو، اگر یہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو لوگ دنیا میں اس بات پر مجبور ہو جائیں گے یہ سوچنے پر کہ وہ متبادل جو ادارے ہیں ان کو قائم کریں اور ان کے ذریعے معاملات اور مسائل کا حل کریں۔ تو مشرق وسطیٰ میں فلسطین اور جنوبی ایشیا میں کشمیر دو ایسے مسئلے ہیں کہ جن کو حل کیے بغیر، جن کے پرامن حل کے بغیر، اور مسئلہ کشمیر فلسطین کا خاص طور پر جو دو ریاستی حل ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے کہ بچت ہو سکے۔ مسلم ممالک کی جو موجودہ خاموشی ہے اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مسلط آمیزی ہے، بے حسی ہے یا خوف کی حالت ہے؟ نہ بے حسی ہے نہ خوف کی حالت ہے، قیادت کا فقدان ہے۔ اگر کوئی جاندار شخص اس وقت موجود ہو تو وہ آسانی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، باقی باتوں کے علاوہ، کہ 4-5 ممالک ایسے ہیں کہ جو ممالک اگر آپس میں طے کر لیں کہ انہوں نے اسرائیل کو نوٹس دینا ہے کہ 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن کا اس عرصے میں جنگ بندی کریں، ورنہ وہ اپنی کارروائی کریں گے۔ حملہ بے شک نہ کریں، جنگ بے شک نہ کریں، لیکن سیز فائر کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے وہ اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان سر فہرست ہے، ترکی ہے، ایران ہے، سعودی عرب ہے، 4-5 ممالک ایسے ہیں کہ اگر یہ مل کر نوٹس جاری کر دیں اسرائیل کو اگلے 36، 48، 72 گھنٹے میں جنگ بند ہونی چاہیے، ورنہ ہم جنگ بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اسرائیل کی جان نہیں ہے اور نہ ہی یورپین ممالک جو ہے وہ اس اتنے بڑے خطرے کا کو راستہ روک سکتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ فلسطین میں ہونے والے مظاہرے سے پریشان ہے اور ساری دنیا منتظر ہے کہ کہیں سے وہ راستہ نکلے، وہ بھی شکر کرے۔ وہ خود کو راستہ نکالنا نہیں چاہتے، لیکن اگر وہ اور نکالے گا اس کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں ڈالے گا۔ تو ایسی قیادت کہاں سے دستیاب ہوگی اور پاکستان میں ایسی قیادت ہمیں کہاں ملے گی؟ کیسے مل سکتی ہے؟ قیادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی فیکٹری کارخانے سے ملے۔ قیادت جو ہے وہ صدیوں بعد کہیں کسی ملک اور کسی قوم کو دستیاب ہوتی ہے۔ کسی کے لیے اللہ نے کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بار پیدا۔ تو اس طرح کی قیادت جو ہے وہ روز روز مہیا نہیں ہو سکتی، لیکن اجتماعی طور پر مسلمانوں کا وزن اتنا ہے کہ 1.5 ارب مسلمان ہیں، پاکستان عالمی قوت ہے، دنیا کے باقی ملکوں کا سیاسی اور سفارتی اور معاشی اتنا اثر ہے کہ وہ بات کریں، اگر مل کے کریں تو اس میں بہت اچھا اور مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جو موجودہ امہ کی صورتحال ہے اس فلسطین کے حوالے سے، خدا نہ خواستہ اگر اسرائیل کی تقلید کرتے ہوئے انڈیا بھی وہی پریکٹس یہاں پہ آزمانا شروع کرے تو پھر کیا امہ کا یہی رول رہے گا؟ میں نے ابھی بانی استقبالیہ میں اپنی گفتگو میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سیکورٹی کونسل نے اسرائیل کے حوالے سے جو قرارداد کی ہے وہ نہ صرف یہ کہ بڑی ناقص ہے، بڑی نامکمل ہے، بڑی غیر مکمل ہے، بلکہ بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے جنگ بندی کروانے کے بجائے
یہ کہا ہے کہ اسرائیل جنگ میں وقفہ کیا کرے. وقفہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسرائیل کی سپورٹ میں ہے یہ بات کہ جب اسرائیل کو ضرورت نہ ہو کہ میں وقفہ کر رہا ہوں، جب وہ تیار ہو تو حملہ کرتا رہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کرتا رہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس سے ہندوستان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے ہندوستان آزاد کشمیر میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے، خدا نہ خواستہ گلگت بلتستان میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے، پاکستان کی سرحدات میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ سیکورٹی کونسل میں اس طرح کی خطرناک قرارداد ہو جائے. تو یہ ایسے جارحیت کرنے والے ممالک اور اقوام کے لیے ایک ان کو بے لگام کرنے والی بات ہے. پاکستان میں جو آمدہ الیکشن ہیں آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا جو موجودہ پاکستان کا نگران سیٹ اپ ہے وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے گا؟ پاکستان میں اللہ کرے الیکشن ہو جائیں. پاکستان میں الیکشن ہونا بھی مشکل ہے اور نہ ہونا بھی مشکل ہے، دونوں صورتیں مشکل ہیں. پاکستان میں الیکشن اتنا آسان نہیں ہے اور الیکشن کو ٹالنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے اس بارے میں ابھی یہ کہنا حتمی طور پر کہ الیکشن ہوں گے اور فروری میں ہوئے، یہ بات جو ہے ابھی مد نظر ہے. تو اسی طرح موجودہ جو سیٹ اپ ہے، اور اس موجودہ دور میں دنیا کی کوئی چیز غیر جانبدار نہیں ہوتی. لوگ غیر جانبدار ہو نہیں سکتے، جانبداری ہوتی ہے اور کسی نہ کسی قسم کی جانبداری ضرور ہوتی ہے. لیکن الیکشن کمیشن اس بات کی کوشش کر سکتا ہے کہ وہ بڑی حد تک غیر جانبدار رہ کر الیکشن کروائیں. لیکن پاکستان کے الیکشن کی جو تاریخ ہے اس میں جنرل یحییٰ خان کے 70 کے الیکشن کے علاوہ پاکستان میں کوئی الیکشن ایسا نہیں ہوا جسے ہارنے والوں نے شفاف سمجھا ہو اور جسے جیتنے والے بھی مطمئن ہوئے. تو اس لیے یہ الیکشن کا معاملہ جو ہے یہ خدا کرے کسی وقت پاکستان میں ٹھیک ہو جائے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ شفاف الیکشن ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت جو ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور حکومتی کارکردگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ ابھی تک اپنے معاملات اور مسائل میں الجھی ہوئی ہے. وزیر اعظم بڑے باصلاحیت شخص ہیں، بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، لیکن انہیں بھی جو حالات ملے ہیں اور جس طرح کے حالات کو واسطہ ہے، وہ بجلی کے بلات ہیں، آٹے کی مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اور بہت بڑی بھاری بھرکم کابینہ بن گئی ہے. اور جو لوگ حکومت کے اندر ہیں وہ پارٹیاں بھی وزیر اعظم کے بارے میں باہر بیٹھ کے جو باتیں گفتگو کر رہی ہے پریس میں، میڈیا میں، وہ بھی کوئی ایسی ہے کہ جس سے مستحکم حکومت کے لیے جو ساری باتیں خطرے کی علامت ہے. اس لیے موجودہ حکومت کو ابھی بہت محنت کر کے اپنا وجود مستحکم کرنا پڑے گا، اور جو مشکلات اور مسائل ہیں ان کے حل پر قابو پانے کے لیے، حالانکہ بہت بڑی حکومت ہے، بڑی جامع حکومت ہے، بڑی مخلوط حکومت ہے. اس وقت ہم لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم کانفرنس اور JKPP باہر بیٹھی ہے، باقی آزاد کشمیر کی تقریباً ساری جماعتیں جو حکومت کے اندر ہیں. اتنی بڑی حکومت کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، اور پرائم منسٹر اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی کئی مسائل ایسے ہیں کہ حکومت کو ابھی مستحکم ہونا ہے. جیسا کہ جناب نے ابھی ذکر کیا بجلی کے بلات کا معاملہ ہے جو ایک تحریک کی صورت اختیار کر چکی ہے، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ کسی بات کی نہ حمایت یکسر کی جا سکتی ہے، نہ یکسر مخالفت کی جا سکتی ہے. اس میں ایسے معاملات ہیں کہ جن معاملات کو دیکھنے سننے کی ضرورت ہے. جو باتیں آزاد کشمیر حکومت کے پاس اختیار میں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو باتیں حکومت آزاد کشمیر کے اختیار میں نہیں ہے انہیں حکومت پاکستان کے ساتھ اٹھانا چاہیے. صرف احتجاج اور تحریک جو ہے وہ سارے مسائل کا حل نہیں ہے. احتجاج بعض جائز باتیں جن پر احتجاج ہو رہا ہے ان پر توجہ دینی چاہیے. اشیاء خود و نوش بہت مہنگی ہو رہی ہیں، عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو رہی ہیں، اس پر حکومت جو کر سکے وہ کرے. سبسڈی کا معاملہ جہاں جہاں ہو سکے اسے بحال کرے. لیکن یہ ہے کہ صرف احتجاج جو ہے، اب احتجاج کے نتیجے میں تو دنیا میں سارے معاملات حل نہیں ہوئے. احتجاج بھی اپنی جگہ درست ہے، احتجاج بھی کرنا چاہیے، پرامن احتجاج لوگوں کا حق ہے. تمام سیاسی قوتوں کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں. لیکن یہ ہے کہ اس احتجاج کی آڑ میں اور ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے
جس کا تعلق ملکی مفادات کے ساتھ ہو، جس کا تعلق دفاع کے ساتھ ہو، جس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہو، تو وہ باتیں اس مہنگائی کے مسئلے کو صرف مہنگائی تک محدود رکھنا چاہیے، قیمتوں کے مسئلے کو صرف قیمتوں تک محدود رکھنا چاہیے، بجلی کے مسئلے کو صرف بجلی تک محدود رکھنا چاہیے، آٹے کے مسئلے کو صرف آٹے تک محدود رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کو جب ہم بہت پھیلائیں گے اس سے پھر کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکتے۔ ریاستی جماعت مسلم کانفرنس جو کسی دور میں عروج پہ تھی، آج جو موجودہ صورتحال ہے اسے اس سطح پر پہنچانے میں وہ کون سے عوامل تھے جو میجر عوامل جنہوں نے ایسا نیگیٹو رول پلے کیا اور جماعت کو نقصان پہنچایا، اور اس کو سٹیبل کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ صاحب ایسے ہے کہ مسلم کانفرنس پہلی دفعہ کمزور نہیں ہوئی، بلکہ یہ آپ کی اور ہماری پیدائش سے پہلے بھی مسلم کانفرنس کے اوپر ایسے ادوار گزرے ہیں۔ البتہ ان تمام ادوار کے دوران ان کے بیچ میں ایک بات مشترک ہے، اور مشترک بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتیں جب بھی کشمیر کے بارے میں ان کی نیت خراب ہوتی ہے، جب بھی وہ کشمیر کے اوپر کو سودے بازی ہندوستان کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں، جب بھی وہ گلگت بلتستان کی حیثیت تبدیل کرنا چاہتی ہیں، جب بھی آزاد کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنا چاہتی ہیں، جب بھی مسئلہ کشمیر سے دستبردار ہونا چاہتی ہیں، جب بھی وہ پاکستان کے اپنے طے شدہ 70 سالہ موقف سے پیچھے ہٹنا چاہتی ہے، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں طرف، اس طرف بھی سیز فائر لائن کے اور اس طرف بھی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو مسلم کانفرنس کو پاکستان کی حکومتیں اس سارے عمل میں اپنے لیے رکاوٹ سمجھتی رہتی ہیں، اور بعد میں جب احساس ہوتا ہے تو معافی تلافی کرتی ہیں۔ بھٹو صاحب کے دور میں یہی ہوا، پیر باشر کے دور میں یہی ہوا، جنرل ضیاء اللہ کے دور میں یہی ہوا، جنرل پرویز مشرف کے دور میں یہی ہوا۔ یہ سیاسی فوجی کئی حکومتوں کے دوران یہ ہوا کہ مسلم کانفرنس کو انہوں نے بلڈوز کیا، اس کو تکلیف پہنچائی، اور 1.5-2 سال جنرل ضیاء اللہ صاحب کے زمانے میں مجاہد اول قید رہے۔ میں خود عید شکرات میں جیلوں میں گئی، لیکن بعد میں جب ضیاء اللہ صاحب کو احساس ہوا کہ وہ غلطی پر تھے تو انہوں نے پھر کہا کہ مسلم کانفرنس میری جماعت ہے اور مجاہد اول میرے پیر و مرشد اور لیڈر ہیں۔ اسی طرح بھٹو صاحب نے ان کو 1.5-2 سال کے لیے بند کیا، لیکن ایک وقت آیا کہ جب ان کو پھر جیل سے نکال کے اپنا جہاز دے کے سارے پاکستان میں ان کو قومی اتحاد کے ساتھ چلنے پھرنے کے لیے بات کرنی پڑی۔ جنرل پرویز مشرف نے آزاد کشمیر میں جب ہم نے بیگم کلثوم نواز کو ضلع پر بلوایا تو وہ راستے میں انتظام ہو گئے، اور اس وقت میں 2001 میں وزیر اعظم بن رہا تھا، میرے پاس 32 میں سے 28 لوگ موجود تھے، لیکن وہ راستہ روکا گیا۔ تو بعد میں پرویز مشرف صاحب کو جب احساس ہوا تو 2006 کے الیکشنز ہوئے، پھر مجاہد اول پاکستان میں کشمیر کمیٹی کے صدر بنے۔ تو ان حکومتوں نے بعد میں اپنا اظہارہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک وقت میں اس کا ہمیں بھی نقصان پہنچایا، مسئلہ کشمیر کو بھی نقصان پہنچایا، اور خود پاکستان کے مفادات اور پاکستان کی جو کشمیر میں پوزیشن ہے اس کو نقصان پہنچایا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں وہ اپنی خواہشات کے مطابق جہاں پہ اقدامات اٹھاتی ہیں، اس کا ایک تو ان کے پاس جو ہتھیار ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جماعتیں ہیں ان کے جو شاخیں یہاں پہ قائم ہیں ان کے ذریعے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ سیاستدانوں کو میں نے سنا ہے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ ہم حکومت پاکستان سے یہ کہتے ہیں کہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں پاکستان میں ان کے ذریعے وہ انٹرفیئر یہاں پہ کر لیں، تو کیوں نہ وہ جو سیٹیں ہیں وہ ختم کر کے ان کو پاکستان میں ضم کر لیے جائے۔ اس طرح سے پاکستان جو ہے نا وہ انٹرفیئر بھی یہاں نہیں کر سکے گا، یہاں کی حکومت جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ بنے گی۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ قائد اعظم کی کشمیر پالیسی پر پہرا دیں اور اس پر عمل درآمد کریں۔ قائد اعظم جیسا پاپولر شخص اور تاریخ کا اتنا بڑا قداور شخص جو ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ سارے متحدہ ہندوستان میں وہ مسلم لیگ بنائیں گے، لیکن ریاست جموں و کشمیر میں مسلم کانفرنس کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یہاں اپنی جماعت نہیں بنائیں گے۔ تو یہ جو غیر ریاستی دخل اندازی ہے سیاسی انتخابی، یہ شملہ معاہدے کے بعد شروع ہوئی ہے، 73 کے بعد شروع ہوئی ہے۔ اس پر پہرا دینے کی ضرورت ہے، پھر اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے جو قائد اعظم کی پالیسی ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ماہرین کی نشستوں کا تعلق ہے،
اس کا تعلق دور بورڈ کے ساتھ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ایک خرابی کا علاج کرتے کرتے ایک دوسری خرابی کو پیدا کر رہے ہیں. یہ کوئی زیادہ دانشمندی کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ آج ہم الیکشن کے لیے مہاجرین جموں و کشمیر پاکستان میں مقیم ہے ان کو دور بورڈ سے انکار کر دیں تو کل اگر استصواب رائے ہوتا ہے اس میں یہ لوگ کدھر جائیں گے کئی لاکھ کی تعداد میں. تو اس لیے اس معاملے کا حل یہ ہے کہ عوام منصفانہ الیکشن ہو, پاکستان کی حکومت مداخلت نہ کریں اور مہاجرین جموں و کشمیر کی نمائندگی قائم رہے.